کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے، اس میں ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال کے متعلق سنتے ہیں، اور ایک ایک نیک عمل کے فضائل، برکتیں، فوائد الحمدللہ سننے کی سعادت ملتی ہے۔ تو آج جو نیک عمل ہے ہمارا، آئیے سنتے ہیں۔ کیا آج آپ نے 5 نمازوں کے بعد کم از کم ایک بار آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص اور تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا پڑھی؟ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص اور تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑھنی ہے۔ تو رکن شراست مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ ہے، آپ اس کے کچھ فضائل اگر بیان کر دیں۔ اس میں 3 چیزیں آپ نے ذکر فرمائی، آیت الکرسی، سورہ اخلاص اور تسبیح فاطمہ۔ جی، جو 2 چیزیں تو وہ ہیں جن کا تعلق قرآن پاک سے ہے کہ آیت الکرسی بھی قرآن کا حصہ ہے، جی، اور سورۃ الاخلاص شریف یہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ جی، وہ ساری فضیلتیں جو تلاوت قرآن کی ہیں وہ ان کے پڑھنے پر ملیں گی نا، ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں، تو یہ فضیلت تو حاصل ہوگی ہی ہوگی۔ لیکن کچھ آیات، کچھ مبارک صورتیں اس طرح کی بھی ہیں کہ جن کے الگ سے بھی فضائل احادیث میں ذکر کیے گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کئی ایک باتیں ذکر فرمائیں۔ جس طرح ایک پروگرام ہم نے پہلے کیا سورۃ الملک شریف کے تعلق سے، جی، تو اب حدیث شریف میں اس کو مانعہ فرمایا گیا، ناجیہ فرمایا گیا، منجیہ فرمایا گیا، جی، اور دیگر کئی ایک چیزوں کا ذکر ہم نے اپنے اس پروگرام میں کیا۔ جی، تو میں اختصار کے ساتھ ابتداً تھوڑا تھوڑا ذکر کروں گا آیت الکرسی اور سورۃ الاخلاص کے تعلق سے، پھر تسبیح فاطمہ کے تعلق سے بھی کچھ گزارشات پیش کروں گا کہ تسبیح فاطمہ، ایک تو نام پر غور کیا جائے تو سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ماشاءاللہ، ان سے منسوب ایک تسبیح کا ذکر ہوا نا، اور احادیث طیبہ میں اس کے بھی کافی سارے فضائل ذکر کیے گئے۔ جی، حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ قال قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ حضرت ابی ابن کعب ان کی کنیت ہے ابو المنذر، جی، یہ حاضر بارگاہ رسالت ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تیرے نزدیک وہ کون سی آیت ہے جو سب سے عظیم ترین ہے، افضل ترین، اعلیٰ ترین آیت؟ کہتے ہیں میں نے خدمت اقدس میں عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کا بڑا پیارا انداز تھا کہ جب کوئی سوال کیا جاتا نا تو عام طور پر یہ جواب دیا جاتا تھا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ کہتے جب یہ خدمت اقدس میں عرض کیا تو میرے آقا نے اسی سوال کو پھر دہرایا، یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ تیرے نزدیک وہ کون سی آیت ہے جو سب سے عظیم ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ کہتے جب یہ دوسری مرتبہ سوال ہوا نا تو میں نے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں نے جب یہ آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ پڑھا، فضرب فی صدری، میرے آقا نے بڑی محبت کے ساتھ میرے سینے پہ اپنا ہاتھ شریف مارا، صلی اللہ علیہ اور یہ اپنا دست مبارک میرے سینے پہ مار کے نا اللہ، محبوب ارشاد فرماتے ہیں، ابو المنذر تجھے علم کی مبارک ہو، سبحان اللہ، اللہ نے تجھے علم عطا فرمایا کہ جو قرآن پاک کی عظیم ترین آیت ہے نا اس کے بارے میں تیرے پاس علم ہے۔
اللہ اللہ اللہ. ایک روایت میں یہ ذکر کیا گیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے، میرے آقا نے یہی سوال ان حضرات سے کیا. وہاں حدیث کے الفاظ ہیں فردہا مرارن، بار بار اس سوال کو دہرایا، تو میں سے کون جانتا ہے کہ سب سے افضل ترین آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب انہوں نے اس کا جواب دیا. تو وہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مبارک بھی دی، اور مبارک دینے کے بعد جو اگلے کلمات ذکر فرمایا نا، وہ کلمات بھی توجہ سے سننے والے ہیں. میرے آقا ارشاد فرمانے لگے یہ جو آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اسے ایک زبان اور 2 اونٹ عطا فرمائے. ایک زبان 2 اونٹ، 2 ہونٹ اس آیت کرسی کو. اچھا. اور یہ عرش کے پائے کے قریب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی تقدیس اور اس کی تسبیح بیان کرتی. اللہ، یہ آیت الکرسی. آیت ماشاء الکرسی. اللہ. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا لکل شیء سنام وإن سنام القرآن سورۃ البقرہ وفیہا آیۃ ہی سیدۃ آی القرآن ہی آیت الکرسی. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بلندی ہوتی ہے. جی. قرآن کی جو بلندی ہے نا وہ سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے. اللہ. اور وہ آیت جو ہے نا وہ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی. سبحان. جس کا ہر نماز کے بعد پڑھنے کا ذکر آج ہم اپنے موضوع کا حصہ بنائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. وفی روایت لا یقرأ فی بیت وفیہ شیطان الا خرج من. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں شریر جنات موجود ہوں اس گھر میں، آیت الکرسی پڑھی جائے اور اس گھر میں رہ جائیں. اللہ اللہ اللہ. آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے شریر جنات بھاگ جائیں گے. آج یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ کوئی اثرات ہو گئے ہیں، بندش ہو گئے ہیں، جنات ہیں، تو واقعی آیت الکرسی کی ایک جنات کی شکایت لے کر جہاں جائیں گے وہ کہیں گے کالا بکرا لے کر آؤ. ہاں. کالا مرغا، کالا بکرا. یہ ایک صاحب نے ذکر کیا، میں کسی اجتماع میں حاضر تھا، تو وضو خانے پر ہی وہ صاحب ملے، انہوں نے ذکر کیا، وہیں وضو کرتے کرتے انہوں نے اپنا موضوع چھیڑ دیا نا. کہتے ہیں میں ایک عامل کے پاس گیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ 2.5 کلو آلو، 2.5 کلو پیاز، 2.5 کلو آئل، تو کافی ساری فہرست تھی، وہ ساری چیزیں 2.5 کلو تھی نا. اور اس کے آخر میں پھر ایک چیز تھی وہ فش. تو فش کا انہوں نے کہا کہ وہ ایک ہی فش ہونی چاہیے اور اس کا وزن 5 kg ہو. 5 kg. وہ جنات وہ 5 kg کھائے گا نا، اس کا حساب کتاب ہوگا اس کے پاس. باقی ساری چیزیں 2.5 ہیں، تو یہ آ گئی 5 kg. اور اس پر انہوں نے ذکر کیا کہ میں وہ رات کے 2:30 بجے، تو 2:30 چیزیں تھیں نا ساری. اچھا ٹائم بھی 2:30 بجے رات کو. تو رات کے 2:30 بجے نہر کنارے بیٹھ کے میں یہ چیزیں کاٹتا جاؤں گا، ساتھ وظیفہ کر کے یہ نہر میں پھینک دوں گا. نہر میں پھینکنا ہے؟ اچھا. وہ عامل صاحب نے خود پھینکنا تھا. اچھا. رات کو 2:30 بجے نہر پہ کون دیکھنے آئے گا کہ عامل صاحب موجود بھی ہیں یا. تو آیت الکرسی کی برکتیں حاصل کی جائیں، اللہ کی رحمت سے شریر جنات سے ویسے ہی چھٹکارا نصیب ہو جائے گا. میں اس میں ایک عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، جیسے آپ نے فرمایا جس طرح کے عاملین وغیرہ جو کہتے ہیں، تو بندہ واقعی وہ بکرا بھی لے جاتا ہے، مرغا بھی لے جاتا ہے، فش بھی لے جاتا ہوگا، مٹھائیوں کے ڈبے بھی لے جاتا ہوگا، پیسے بھی کیش بھی دے دیتا ہوگا اس کو، تو ان کی بات مان لیتے ہیں. لیکن جب ایک حدیث پاک ہمیں سنائی جا رہی ہے، فضائل ہمیں بتائی جا رہی ہے، ایک برکتیں ہمیں بتائی جا رہی، اس طرف کیوں توجہ ہماری نہیں آتی کہ میں آیت الکرسی کو درست سیکھ لوں، اس کو پڑھ لوں؟ جیسے پچھلے بھی سلسلے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی فوائد اور برکتیں تب ملے گی جب ہم تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہ کیوں نہیں سیکھتے ہم؟ اس طرف کیوں توجہ ہماری اتنی نہیں آتی ہے؟ اور عامل کی بات ہم سب مان لیتے ہیں ایک عام آدمی کی، لیکن حدیث پاک میں فضائل بیان کیے گئے، حدیث پاک میں برکتیں بیان کی، اور جو حدیث پاک میں بیان کر دیا، اس پر تو ایک مسلمان کا کتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے الحمدللہ. لیکن پھر بھی اس طرف کیوں نہیں آتے ہم؟ اس میں ویسے تو سیدھی بات ہے کہ اس طرف اگر ہم توجہ کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ سے نکلا ہوا کوئی ایک جملہ بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ میرے آقا نے کچھ فرمایا ہو اور ویسا ہوا نہ ہو. ہاں، یعنی عقیدہ بھی تو مضبوط بالکل ہونا چاہیے. میدان بدر کی بات اگر ہم دیکھیں تو میدان میں ایک دن پہلے آ کر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ھذا مصرع فلان ھذا مصرع فلان. کافروں کے گرنے کی جگہ یہاں فلاں کی لاش گرے گی، یہاں فلاں کی گرے گی، یہاں فلاں کی گرے گی. یہ ایک دن پہلے آ کر ارشاد فرما رہے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ جو نشان میرے آقا نے لگائے تھے نا، ہم نے وہ نشان ذہن میں رکھے ہوئے تھے. اگلا دن آیا تو ایک بالشت بھی نہ کوئی ادھر گرا نہ ادھر گرا. اللہ اللہ اللہ.
جو مقام بتا دیا, جو نشان بتا دیا, اب جس کی لاش بھی گر رہی ہے اسی جگہ پہ آ کے گر رہی ہے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہے. سبحان اللہ. تو یہ آیت الکرسی کے تعلق سے میں نے عرض کیا, مدنی چینل کے ناظرین آیت الکرسی کی برکت سے شریر جنات سے نجات حاصل کیجئے. بچہ ڈر جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے, رات سوتے میں ایک دم اٹھ جاتا ہے, جی, تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے خود دم کرنا شروع کر دیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. ایک طرح سے گھر کا حصار بھی ہو گیا. اور رات کو جو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھے تو اس کا گھر آگ لگنے سے محفوظ رہتا ہے, اثرات سے محفوظ رہتا ہے, یہاں تک کہ چوری تک نہیں ہوتی ہے. اور آپ نے تو یہ ایک ہی پروگرام میں یہ سارے موضوعات لے لیے ہیں نا. آیت الکرسی پر پورا پروگرام بنتا ہے, سورۃ الاخلاص کے فضائل پر پورا پروگرام, اور وہ پروگرام بھی حصول برکت کے لیے ہوگا, وگرنہ 40 منٹ میں ان کے فضائل کون بیان کرے گا. جگہ جگہ جو احادیث میں ان کے فضائل ذکر کیے گئے, تو یہ مستقل ٹاپک ہے, سارے کے سارے الگ الگ. سورۃ الاخلاص کے تعلق سے 2 باتیں عرض کروں, پھر اس کے بعد تسبیح فاطمہ کی طرف پڑھیں گے. ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک قافلے میں امیر بنا کے بھیجا. جب یہ اپنے اصحاب کو نماز وغیرہ پڑھایا کرتے تو ان کا عمل مبارک یہ تھا کہ یہ سورہ اخلاص کی تلاوت نماز میں لازمی کرتے تھے. اللہ اللہ اللہ, ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے. سبحان اللہ. جب یہ قافلہ واپس آتا ہے تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زیابار میں ان لوگوں نے عرض کیا کہ حضور یہ ایسا کیا کرتے تھے, ہر نماز میں سورہ اخلاص, ہر نماز میں سورہ اخلاص. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو تو صحیح ایسا کیوں کرتے تھے. لوگوں نے سوال کیا اور خدمت اقدس میں عرض کیا کہ حضور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں رحمان کی صفات بیان ہوئی ہیں, اللہ اللہ, اور مجھے بہت پسند ہے کہ میں سورہ مبارکہ کی تلاوت کروں. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں جا کر خبر دے دو کہ جیسے یہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں ان کا رب بھی ان سے محبت کرتا ہے. اللہ اللہ اللہ. سورہ اخلاص کی تلاوت نے مقام محبوبیت تک پہنچا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں اپنے رب کی صفات کا بیان کیا اور سورۃ الاخلاص میں توحید کا بیان ہے. اگر اس کا ترجمہ کچھ آپ ارشاد فرمائیں. میں اس میں چاہوں گا کہ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان اس سے اس کا ترجمہ بیان کروں. سبحان اللہ. تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, اور کوئی اس کے برابر نہیں. سورہ اخلاص کے تعلق سے حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی بیان کرنا چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم میں سے ہر ایک رات کو 1/3 قرآن پڑھ کے سویا کرے. 1/3 1/3 1/3 1/3 یعنی 1/3 اگر پاروں کے اعتبار سے دیکھیں تو 30 پارے ہیں تو 10 پارے ہوئے. 10 پارے. کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ رات کو تم 10 پارے پڑھ کے سویا کرو. واہ. لوگوں نے عرض کی حضور ایسا کیسے ممکن ہے کہ 1/3 قرآن پڑھا جائے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن. سبحان اللہ. سورہ اخلاص یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں تو قسمیہ یہ بات ذکر فرمائی والذی نفسی بیدہ کہہ کے, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. سورہ اخلاص کی تلاوت یہ 1/3 کے برابر ہے. سبحان اللہ. تو یہ آیت الکرسی کا کچھ ذکر ہوا, کچھ تھوڑا سا ذکر ہوا سورہ اخلاص شریف کا. تو کوئی 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے تو ایک قرآن کا ثواب ملے گا. قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. تو 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں تو 1/3 قرآن کا ثواب, اور 3 مرتبہ پڑھے تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب. اب یہ تو ایسا نیک عمل ہے کہ, اور فضائل سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ آیت الکرسی اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کثرت سے کرتے رہیں. چلیں ہر نماز کے بعد تو پڑھیں. آئیے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول سنتے ہیں. آئیے کامیابی کا راستہ. جنات سے بچنے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. سوتے وقت آیت الکرسی کی پابندی کی جائے, اور اپنے شجرے میں اوراد و وظائف کی پابندی کریں گے نا. ان میں کئی وظائف ایسے ہیں کہ جو مطلب حفاظت کے, تو جو بھی حفاظت کے وظائف ہوتے ہیں تو ان میں حفاظت ہوتی ہے. چاہے جن سے شر پہنچے یا انسان سے شر پہنچنا ہو تو اس سے انشاءاللہ رکاوٹ بنے گا. البتہ یہ کہ
पाबंदी से औराद वज़ाइफ पढ़ने चाहिए। सोते वक्त हिसार पढ़ें, हाथ फैला कर इस तरह, यह हदीस पाक का हिसार है। हिफाजत, हर चीज से, हर बला से, आफत से इंशाअल्लाह हिफाजत होगी। तो मौलिक चीजें हैं, हलाक करने वाली, बर्बाद करने वाली चीजें, वो यूं मतलब हाथ फैला कर सूरत इखलास, फलक और नास, ये तीनों सूरतें पढ़नी है। फिर दम करें दोनों हाथों पर और यूं आगे से लेकर अगले हिस्से पर फेरें बदन के, जहाँ तक हाथ पहुँचता है। फिर ये कि इस तरह साइडों पर, तो पीछे, जहाँ जहाँ हाथ पहुँचे मतलब वहाँ मतलब ये करें। इसी तरह 3 मरतबा सोते वक्त ये पाबंदी इसकी करें। अल्लाह ने चाह तो बला दूर रहेगी आपसे इंशाअल्लाह। सुबहान अल्लाह, मरहबा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए एक सवाल भी हम शामिल करते हैं। मेरा ये सवाल है कि किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाने के लिए अरादो वज़ाइफ पढ़े जाते हैं, तो क्या इनका पढ़ना दुरुस्त है? बाज़ औक़ात होते होंगे इस तरह के, ये जादू और इस तरह के दीगर और वल्लाहु आलम क्या क्या चीज़ें लोग करते होंगे। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, हदीस शरीफ में ज़िक्र फरमाया गया कामिल मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और इसकी ज़बान से दीगर मुसलमान महफूज रहे। जब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमा दिया, तो अब ये औरात ज़बान के ज़रिए ही करेगा। तो अपनी ज़बान के ज़रिए, मफ़हूम तो इसका बहुत वसी है कि क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी और हाथ के ज़रिए नुकसान पहुंचाने में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो ऐसा कोई भी अमल करने की इजाज़त नहीं है कि जिससे किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचता हो। तो क्या कुरान पाक में जो औराद हैं, वज़ाइफ हैं, या कुरान और हदीस में बयान करदा चीज़ें जो हैं वो नुकसान पहुंचाने वाली तो नहीं है। जी लोग इसके अलावा कई औरात का मफ़हूम वसी है ना, जी, जो आयात हैं या अहादीस हैं तो वो तो नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है, उसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, खैर ही खैर है, बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है। जी। इसके अलावा कई इस तरह की चीज़ें होती होंगी जो लोग पढ़ते होंगे और पढ़ने के बाद फिर आगे इसके ज़रिए फिर उठ पटांग हरकतें करते होंगे। तो ऐसों को चाहिए कि इस तरह की हरकतों से बाज आएँ। लेकिन किसी को कोई आजमाइश आई, कोई तकलीफ़ आई, कारोबार में कोई मसला हो गया, या बीमारी हो गई, या घर में कुछ नुकसान हो रहा है, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि घर के कई अफराद एक साथ बीमार हो जाते हैं, तो ये कहते हैं कि इसने मुझ पर कुछ करवा दिया है, उसने जादू करवा दिया, उसने जादू करवा दिया है। तो इस तरह किसी का नाम लेना और उस पर शक करना और इस तरह दूसरों को कहना कि ये दुरुस्त है, ये तो बदगुमानी में आएगा ना। बदगुमानी। बाज़ औक़ात ऐसी सूरत होती है कि कोई बीमारी की कोई वबा चली ना, अब उस वजह से सारे का सारा शहर ही बीमार है। तो अब इसमें भी अगर वो हिसाब किताब लगाएं, पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया होगा। जैसा ये कोरोना पिछले कुछ वक्त पहले आया जी, और कितना धूमधाम से आया, सारी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया। सब तो उस वक्त इस तरह की आवाज़ नहीं आई कि पता नहीं किसी ने जादू कर दिया सारी दुनिया वालों पे, पता नहीं हो क्या गया। जिसको देखो वो खांसी रहा है, जिसको देखो वो बीमार पड़ा, जादूगर भी मास्क बांध के फिर रहा होगा उस वक्त। बहुत सारे मामलात हुए होंगे। तो बीमारी में जानिब बिल्लाह भी आती है ना जी, अगरचे जादूगर और इसके असरात भी बीच में बाज़ औक़ात होते होंगे, लेकिन हर बीमारी पर किसी ने जादू ही करवाया हो या हर आजमाइश पर किसी ने कोई सिलसिला इस तरह का ही किया हो, ये ज़रूरी नहीं है। और इसमें कितने गुनाहों का सिलसिला हो जाता है, बदगुमानी होती है, गीबतें होती हैं, और पता नहीं कितनी खराबियां होती है। वो लोग जो ये कहते हैं बात बात पर कि हम पर किसी ने जादू करवा दिया, मैं उनसे सवाल करता हूँ, आप बताइए कि जादू होता कहाँ है? तो आप कहेंगे हमें नहीं पता। तो ऐसा है नहीं कि सारा का सारा मुआशरा क्या जादूगर बन गया है। तो इस तरह किसी पर बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। हम अपने अमल को भी तो देखें ना कि इसमें हमारा रुजू किस तरफ है ये भी देखा जाएगा ना। जी, हमारा रुजू है किसी आमिल की तरफ। ठीक है। जिस आमिल के पास जाने का सिलसिला है ना, तो वो तो बैठे ही अपना घर का निज़ाम चलाने के लिए। जी, यानी इसका काम हो या ना हो, उसकी तो जो फीस है या जो उसके अपने मामलात हैं तो वो तो उसने सीधे करना ही करना है। अब उसको थोड़ा सा इशारा इस तरह का देना होगा या गाहक पक्का करने के लिए 2-4 बातें करनी होंगी, तुम पर जादू है। अब अगला सवाल सीधा सा यही होता है किसने करवाया है। अब वो सारी तफसील तो नहीं बताएगा, वो एक हरफ बता देगा। जिसने करवाया ना उसके नाम का पहला हरफ है सीन। अब उसने सीन कह दिया ना तो सलमा गई। जब मर्दों में से किसी का नाम सीन से शुरू हो रहा है तो सईद साहब की छुट्टी हो गई। तो वो सिर्फ इशारा देगा, इशारा देकर आप यूँ समझिए कि उसने वो आग लगा दी ना।
اور وہ لفظ تب بتائے گا جب مرغا ملے گا، پورا نام تب بتائے گا جب بکرا ملے گا، اور جادو تب ختم ہوگا جب گائے ملے گی. پتہ نہیں ختم بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن ہمارے ساتھ بھی اس تو میں ایک پرابلم ہے بعض نا. اوقات یہ بھی ہوتا نا کہ جی. یہ مستقل گاہک بنے اور مستقل آتا رہے. اب اس کے لیے وہ گائے لینے کے بعد بھی کوئی اس طرح کا سلسلہ رکھے گا تاکہ وہ منتھلی چیک اپ کی صورت تو ہوتی رہے، کوئی جائزہ، کوئی محاصرہ، کوئی دیگر اس طرح کے سلسلے، تاکہ یہ آمد و رفت مستقل چلتی رہے کہ جو پیسے دینے والا گاہک ہے نا اس کو چھوڑتا کوئی نہیں ہے. ہمارے ساتھ بھی تو یہ پرابلم ہے نا. اگر ہمیں کوئی بولے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اس کو کچھ نہیں آتا، اور کوئی کہے کہ واقعی تم پر اثرات ہے تو ہم کہیں گے یہ عامل ہے، اور کہے کہ جن تمہارے پیچھے لگا تو بولے یہ اور اچھا عامل ہے، کوئی بولے پورا قبیلہ تمہارے پیچھے لگا تو بولے یہ اس سے اور اچھا عامل ہے. تو ہم بھی تو جو ہے وہ ہمارا بھی تو یہ ایک بعض پرابلم اوقات ہے. ایسا ہوتا ہے وہ باتوں میں نا ساری باتیں یہ خود بتا چکے ہوتے ہیں اور وہ انہی کی باتوں میں سے باتیں نکال کے سوال کر رہا ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جناب یہ تو بہت پہنچا ہوئے، یہ تو اندر کی خبر دے رہا ہے. جی ہاں. جب تھوڑی دیر پہلے وہ ساری خبریں اس نے خود دی ہیں ان کو. ان کے پاس موکل بھی ہوتے ہیں نا جو یہ ساری معلومات لے کر آتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے پاس ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو باقاعدہ ان کو تیار کر کے لاتے ہیں، اور یہ ان کی ترکیب ہوتی ہے کہ تمہیں لانا وہی ہے جس کا کاروبار ڈوب گیا ہے، تمہیں لانا وہی ہے جو کہ وہ عشق اور فسق میں پھنسا ہوا ہے. قوم کو پتہ نہیں ہے نا کہ کمیشن کا سلسلہ یہاں بھی ہوتا ہوگا. جو جتنے افراد پھنسا کے لائے گا اتنا اس کو کمیشن ملے گا. 100 لیا، 100 میں سے 30 اسے دے دیے تو 70 تو اپنے پاس آئے نا. جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. علم دین کی دوری کے سبب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی کورسز کریں، مدنی مذاکرے سنیں، اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں، علم دین حاصل کریں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی. اور بہت سارے اس طرح کے معاملات جس کی وجہ سے ہم خود پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، مصیبتوں میں گر جاتے ہیں، پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، ذہن بھی جو ہے وہ فریش نہیں ہے، قلبی طور پر بھی تکلیف میں آدمی رہتا ہے. تو بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھ کی ہوئی ہوتی ہے. اچھے ماحول کو اپنائیں. اس میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں بھی روحانی علاج کا پورا شعبہ ہے نا. الحمدللہ. اس شعبے کے تحت بھی استخارے کی صورت ہوتی ہے، تعویذات کی صورت ہوتی ہے. جی الحمدللہ. اور کئی چیزوں میں لوگ استخارہ کرانے کے لیے آتے ہیں نا کہ اس کا ذرا حساب کتاب تو لگا کے بتائیں. جی. تو یہاں سے جواب ملتا ہے کہ اس کا شرعی طور پر استخارہ نہیں ہو سکتا. جی. چوری کرنے والا کون ہے؟ یہ جادو کس نے کروایا ہے؟ تو اب اس کا استخارہ اپنے ہاں تو نہیں ہوتا. صحیح. اور اپنے ہاں جو بھی تعویذات لینے کے لیے آتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں نمایاں انداز میں اور نمایاں الفاظ کے ساتھ یہ لکھا ہوا ملے گا، اللہ چاہے گا تو ہی شفا ملے گی. بے شک. تاکہ اس کا ذہن بھی بنتا چلا جائے نا، اور توجہ اس طرف بھی رہے کہ جو آزمائش من جانب اللہ ہے تو اورات سے، وظائف سے، دیگر چیزوں سے آزمائشیں ٹلتی تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے اگر اس بندے کے مقدر میں یہ آزمائش لکھی جا چکی ہے تو بعض اوقات اسباب کام نہیں کرتے. جی. تو اب توجہ رب کی رحمت ہی کی طرف رکھی جائے. اور یہ جتنی چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں آیات اور احادیث سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، تو اس طرف بھی توجہ کا سلسلہ رہے، اور احادیث میں بیان کیے ہوئے اورات، وظائف، ان کو اپنے معمولات میں شامل کیا جائے. ماشاءاللہ. مرحبا. تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نیک عمل کا ایک جز ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ بھی پڑھنی ہے. اس کے متعلق بھی کچھ ارشاد فرمائیں. تسبیح فاطمہ میں ایک بات تو میں نے عرض کی کہ اس کی نسبت نام ہی سے ظاہر ہے کہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ام الحسنین سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی ذات گرامی سے ہے. اس پر ابتداً تو میں ایک حدیث مبارکہ عرض کروں گا. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں شکت الی فاطمہ تو مجل یدیہا من الطحین فقلت لو اتیت اباکی فسألتہ خادما فقال الا ادلکما علی ما هو خیر لکما من الخادم اذ اخذتما مدجعکما تقولان 33 و33 و 34 من تحمید و تسبیح و تکبیر. بڑا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ مجھے فاطمہ نے، سیدہ کائنات نے یہ بات بتائی کہ چکی کے پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں پر آبلے پڑ جاتے ہیں، چھالے وغیرہ پڑ جاتے ہیں. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر تم اپنے والد محترم سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جاؤ
کچھ خادم میرا وہاں موجود ہیں، تو تم خدمت اقدس میں جا کر عرض کرو، وہاں سے کوئی خادم مل جائے گا تو وہ خادم کام کاج جو ہیں گھر کے وہ کر لیا کرے گا، آسانی کی صورت ہو جائے گی۔ اب یہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کچھ ایسا نہ دوں جو خادم سے بہتر ہو۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ دیا کرو۔ تو یہ جو تسبیح ہے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں۔ 10 مرتبہ پڑھنے کی روایت بھی ہے، اچھا، 33 34 مرتبہ پڑھنے کی روایت بھی ہے، اس کے علاوہ بھی متعدد روایات ہیں۔ ماشاء اللہ الکریم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تسبیح، تحمید، تکبیر، کتنے فوائد ہے۔ دن رات سبحان اللہ کا ورد ہم کر سکتے ہیں۔ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اسے 100 حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک تسبیح میزان کو بھر دیتی ہے، ایک تحمید میزان کو بھر دیتی ہے، ایک تسبیح سبحان اللہ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتی ہے۔ کاش ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں، فضولیات، لغویات، بیکار کی باتوں سے ہم بچیں اور اپنے رب کو ہم یاد کریں۔ سیگمنٹ ہے خاص لوگوں سے خاص باتیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خاص لوگوں سے کیا خاص باتیں ہو رہی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ زندگی سنواریں کے سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں میں ہم حاضر ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ عز و جل آیت الکرسی اور سورہ اخلاص سے متعلق سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہم کوشش کریں کہ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنائیں، اس کی بہت ساری برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا اللہ عز و جل اسے، اس کے گھر کو اور آس پاس کے گھروں کو محفوظ فرما دے گا۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو چند برکتیں نصیب ہوں گی۔ نمبر 1، وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ نمبر 2، وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3، اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ نمبر 4، جو شخص صبح و شام اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں خالدون تک پڑھا کرے گا، وہ چوری، پانی میں ڈوبنے اور جلنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر آویزاں کر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا، اور اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آیت الکرسی کے بارے میں ہم نے سنا۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کی ایک چھوٹی سورت ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کوئی شخص تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔
حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو ہم اسے کثرت سے پڑھا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل بہت زیادہ عطا فرمانے والا اور پاک ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اس کے 50 برس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے مگر یہ کہ اس پر قرض ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ الکریم، سبحان اللہ. آئیے ایک سوال کی طرف بڑھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں تویزات اور اراد و وظائف کرنا بدعت ہے، کیا یہ درست ہے؟ ابھی ہمارا جو عنوان چل رہا ہے آیت الکرسی یہ بھی وظیفہ ہے، سورہ اخلاص یہ بھی وظیفہ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ بھی وظیفہ ہے. اور آپ کے سامنے کتنی احادیث پڑھی گئی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے فضائل ذکر فرمائے. تو جس کے فضائل اور جس کے پڑھنے کی ترغیب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود دلا رہے ہیں، وہ بدعت کیسے ہو سکتی؟ وظیفہ اور آیت میں کیا فرق ہوگا؟ نہیں، ہر ایسا کام جس کو اپنی عادت کا حصہ بنا کے یا وقت مقرر کر کے اس کو پڑھا جائے اسے عام طور پر وظیفہ کہا جاتا ہے نا. اب وہ کسی آیت کا ورد ہو، کسی اللہ تعالیٰ کی حمد یا تسبیح یا تکبیر کا ورد ہو یا کسی اور عمل کا ہو. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، سورۃ الکہف کی آیت کا حصہ ہے. مال اور اولاد یہ تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے، باقی رہنے والی نیکیاں ان پر ثواب ملے گا اور انہی پر امید کی جا سکتی ہے. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ حاضر بارگاہ ہو کر عرض کرتے ہیں حضور یہ باقی رہنے والی نیکیاں کون سی ہیں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس طرح کچھ کلمات کا ذکر فرمایا، یہ باقی رہنے والے نیکی ہیں. یعنی قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے اوراد و وظائف. مرحبا صد مرحبا. اللہ پاک ہمیں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سورۃ الاخلاص پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے. وقت بہت کم لگتا ہے. آیت الکرسی پڑھیں کتنی دیر لگے گی؟ 1 منٹ بھی نہیں لگیں گے. آپ ٹائم نوٹ کر لیں، سیکنڈ نوٹ کر لیں، شاید 40-45 سیکنڈ میں آپ آیت الکرسی پڑھ لیں گے. سورۃ الاخلاص 10-12 سیکنڈ میں آپ پڑھ لیں گے. تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں 2 منٹ میں شاید یہ ہو جائے گا. وقت کتنا کم لگتا ہے لیکن فضائل اس کی برکتیں کس قدر ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین، نیک عمل کتنے پیارے ہیں. امیر اہل سنت نے کتنے پیارے پیارے نیک اعمال عطا کیے ہیں کہ جس میں وقت کم لگتا ہے، نیکیاں زیادہ ملتی ہے. نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریں، اس کی برکتیں حاصل کریں، روزانہ اس کو بھریں اور ہر مہینے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع بھی کروائیں. اس کو بھرنے کی برکت سے ہمیں عمل پر استقامت ملے گی. ہمیں یاد رہے گا کہ آج یہ عمل مجھے کرنا تھا، میں نہیں کر سکا. اور اب مطلب جو روز چیز سامنے آتی ہے وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے تاثرات اور جو سوالات وغیرہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر آپ ہمیں بھیجیں. سلسلہ پابندی سے دیکھیں، دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا جذبہ